چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اپنے لہانہ کے ذریعے 24 اکتوبر 2023 کو قوم کے نام بھجوایا گیا پیغام۔ میرے پاکستانیوں، گزشتہ چند روز کے دوران ہم نے اپنی آنکھوں سے قانون کو ایک مذاق بنتے دیکھا۔ جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ ایک لندن منصوبے کا ہی شاخسانہ نہیں بلکہ ایک لندن معاہدے کا نتیجہ ہے جو ایک بزدل بگوڑے اور کرپٹ مجرم اور اس کے سہولت کاروں کے مابین طے پایا۔ مافی کا پروانہ ہاتھ میں تما کر عدالتوں سے سزا یافتہ ایک مجرم کی پھر سے سیاست میں واپسی، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ریاستی اداروں کو تباہی کے گارڈ اتارا جائے۔ چنانچہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے نظام انصاف کا مکمل انہدام اور تباہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ مکمل طور پر جعلی، من گڑت اور سراسر سیاسی اہداف کے تحت قائم کیے گئے ہیں تاکہ مجھے انتخابات کے بعد تک جیل میں رکھ سکے، یا اگر اس سے بھی ان کا جی نہ بھرے تو انتخابات بھی لمبے عرصے تک مجھے قیدی بنائے رکھے۔ تاہم میری قوم میں بڑھتا ہوا شعور اور بند کمروں میں تیار کی جانے والی سازشوں کے خلاف زور پکڑتی مزاحمت انہیں خوفزدہ کرتی ہے۔ فی الوقت جسمانی لحاظ سے میں ٹھیک ٹھاک فٹ ہوں۔ اگر میرے جسم پر کسی قسم کا ضعف یا کمزوری طاری ہوتی تو مجھے اس کا احساس ہو جاتا، مگر یہ پہلی ہی 2 مرتبہ دن دہاڑے میری جان لینے کی کوشش کر چکے ہیں۔ چونکہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا، چنانچہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ جیل میں میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں۔ یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دینے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری جدوجہد اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کو اپنے حقوق اور اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی خود سے لڑنی پڑے گی۔ میں نے اپنے وکلاء اور تنظیمی ذمہ داران کو ہدایت بھجوا دی ہے کہ ملک بھر میں کنونشنز منعقد کی جائے اور جب بھی انتخابات کا موقع آئے اس کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے۔ دوستو، عمران خان کے نام قوم کا پیغام۔ جان سے پیارے لیڈر، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، کیونکہ مطمئن انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، چاہے وہ گلستان میں ہو یا پھر زندان میں۔ آپ نے ہمارے لیے جو ہو سکا وہ کیا، اپنی زندگی، اپنا آرام و سکون، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے حقوق بھی ہماری نسلوں پر قربان کر دیے۔ آپ کا یہ احسان 25 کروڑ عوام کی 7 نسلیں بھی نہیں اتار سکتی۔ ہم خوش قسمت ہے کہ آپ کا دور پایا، آپ کی قربت پائی، آپ سے آزادی کا مفہوم سمجھا، اسے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ آزادی سے زیادہ لذت کسی چیز میں نہیں۔ آپ نے دہائیوں پرانی غلامی جو ہمارے ارباب اختیار کے خون میں رچ بس گئی تھی، اس غلامی کے دوغ پر کاری ضرب لگائی۔ آپ نے قوم کو خودداری اور وقار کا درس دیا۔ ہم نے احساس کمتری کے بجائے سر اٹھا کر جینا سیکھا۔ مرشد آپ کی جدوجہد کو معرب سنہرے الفاظ میں لکھے گا۔ آپ کی بار مورخ بیکے گا نہیں، کیونکہ آپ کے بقول یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں لاکھ چھپانے سے سچ چھپ نہیں سکتا۔ اس بار مورخ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، جس نے آپ کے دیے ہوئے شعور سے پچھلے 17 ماہ سے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ سچ سولی پر بھی سچ ہوتا ہے، جبکہ جھوٹ حکومتی ایوانوں میں بھی جھوٹ ہی رہتا ہے۔ پیارے لیڈر، آپ اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 سی کلاس ڈیتھ سیل میں بیٹھ کر بھی جیت چکے ہیں۔ مرشد، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت جلد پھر سے ہمارے درمیان ہوں گے۔ مخالف بازد ہے کہ اس نظام کو وہ اپنے مطابق چلائے گا، اور ہم واضح کہ اس نظام کے بینیفیشریز کو نظام سمیت نیست و نابود کر کے قانون کی بالادستی کے زیر سایہ ایک ایسا منصفانہ نظام لائیں گے جہاں کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہوگا، اور ابھی تک کے نتائج کے مطابق مخالفین کو ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں۔ ان کا خود ساختہ نظام لڑکڑا رہا ہے، بس جیسے ہی آپ باہر آتے ہیں آپ کی سرپرستی میں اسے ایک زوردار دھکے سے گرا دیں گے۔ مرشد، آپ کی واپسی کا شدت سے انتظار ہے۔ جب سے آپ گئے ہیں کیت لہلہانا بھول گئے ہیں، پرندے چہچہانا بھول گئے ہیں، اور انسان ہنسنا ہسانا بھول گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی واپسی پہ ملک گیر جشن ہوگا۔ اس تحریک کو نئی سربلندی اور قوت ملے گی۔ ہمیں صرف یہی معلوم ہے کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، کیونکہ آپ نے سکھایا ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے۔ مرشد، خطوط لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارے آپ سے عقیدت کے یہ چند الفاظ ان لاکھوں خطوط کے نیچے دب جائیں، لیکن دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ یقیناً قوم کے جذبات اور احساسات آپ تک پہنچ رہے ہوں گے۔ آپ کے اس پسندیدہ شعر کے ساتھ تجازت چاہوں گا کہ مفاہمت نہ سکا جبر نارواں سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔